بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انسان مجبور ہے۔ غربت آج کے انسان کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انسان ہر لحظہ تگ و دو کرتا رہتا ہے، لیکن اگر انسان کو اس کی کوششیں ناکافی لگیں تو وہ حلال ذرائع کو چھوڑ کر حرام کی طرف نکل پڑتا ہے اور حرام کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہی حرام پھر اس کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی بجائے مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کمانے والا اگر مرد کی بجائے عورت ذات ہو تو اس قسم کی کمائی ذریعہ معاش کی بجائے گالی بن کر رہ جاتی ہے۔ عورت کے ساتھ سب سے برا کیا جانے والا سلوک شاید یہی ہوتا ہے جہاں پر اسے ایک بازار میں بٹھا دیا جاتا ہے اور آنے والے شخص کی اس پر نظر ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنی دسترست میں لے سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں اسے اس حقیر دنیا کا مال تھما دیا جاتا ہے، لیکن عزت کے بدلے میں پیسوں کا سودا نہایت ہی گھٹیا سودا ہے۔ یہ کوئی بھی مجبور سمجھ سکتا ہے۔ مجبوری میں انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب بھی مجبوری میں ہی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مرد پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی غیرت پر بار بار چوٹ کی جائے اور اس کی غیرت کو چوراہے میں لٹکا دیا جائے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں مجھے آس پاس بہت ساری عورتیں نظر آتی تھیں، جس میں سے کچھ میری بہنیں تھیں، ایک میری ماں تھی۔ میں نے اپنے باپ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ میری زندگی میں اس بستی کی موجودگی میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اس گھر میں بھی میرے علاوہ اور کوئی لڑکا نہیں تھا، پر بچیاں بہت ساری تھیں جن کو میں اپنی بہنیں ہی سمجھتا تھا۔ ہم لوگ اسی طرح بڑے ہو گئے۔ جب 12 سال کا ہوا تو پتہ چلا کہ جس جگہ کو میں اپنا گھر سمجھتا تھا دراصل وہ جگہ گھر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میری بہنیں اور میری ماں جس جگہ پر رہتی تھی وہ ایک کوٹھا تھا، اور افسوس تو یہ کہ اس کوٹھے کی مالکن میری ماں تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر عورتیں رہتی ہیں، مرد آتے ہیں، یہاں پہ کوئی کاروبار ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی لین دین ہوتا ہے۔ پر مجھے جب پتہ چلا کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے تو میں حیران رہ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہی میری زندگی کی حقیقت ہے، اور یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جب طوائفوں کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، جب چلو پیسے کمانے کی ایک اور مشین پیدا ہو گئی، لیکن جب کسی طوائف خانے میں کوئی مرد پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کالی کی طرح ہوتا ہے جس کو دلال کہتے ہیں۔ میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دلال بن کے رہ گیا۔ میری اپنی بھی بہنیں تھیں، لیکن میری ماں نے ان کو اس کام میں نہیں ڈالا ہوا تھا۔ میری ماں بھی تو اس کام میں شاید مجبوری میں ہی آئی تھی، کیونکہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور سسرال والوں نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ میری ماں کا اس گھر میں رہنا محال ہو گیا۔ میں تو یہیں پر پیدا ہوا تھا۔ اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ کاش کہ میں دنیا میں آتا ہی نہ، کیونکہ جب تک میں اس دنیا میں آیا میرے لیے لفظ دلال لکھا جا چکا تھا اور میری غیرت کا سودا کیا جا چکا تھا۔ اب میں ایک دلال بن گیا اور اس کوٹھے کی باقی طوائفوں کی دلالی کرنے لگا۔ میری ماں نے میری بہنوں کو اس کام میں نہ لانے کی قسم کھائی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کون برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا اور کہا تھا کہ وہ بس اللہ کے قریب رہیں اور اللہ سے معافی مانگے تاکہ ان کی ماں کی بھی آخرت آسان ہو، کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ مجبور ہیں۔ جب ہم کسی کو دور سے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن کام چھوڑنا اتنا آسان نہیں۔ کام چھوڑتے تو کہاں جاتے، کھاتے کہاں سے؟ ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، یہ عمارت بھی کرائے پر لی ہوئی تھی، اور یہاں پر جو اتنی ساری عورتیں تھیں ان کا کیا ہوتا؟ ان کو سڑک پہ پھینک دیتے تو پھر ان کے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہوتا۔ یہاں پر تو پیسے مل رہے تھے، سڑک پر تو مفت میں ہوتا۔ اور پھر میری جوان بہنیں تھیں، ان کو لے کر امی کہاں جاتی؟ میری ماں مجبوری کے تحت یہ کوٹھا چلا رہی تھی۔ اب تو یہ کالک 7 نسلوں تک بھی دھلنے والی نہیں تھی، پر میری ماں کی ضد تھی کہ میں ان کو اچھی تعلیم دوں گی، تربیت دوں گی، اور چپکے سے ہی ان کی سادگی کے ساتھ ان کو کسی شریف گھرانے میں رخصت کر دوں گی، اور کسی کو بھی پتہ ہی نہ چل سکے گا کہ ہم تو کیا کام کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، نہ ان کو کچھ دینا پڑتا ہے، نہ لڑکیاں کچھ لے کر آتی ہیں، بس ان کو گھر میں کام کرنے والی اور بچے سنبھالنے کے لیے یا گھر میں رکھنے کے لیے ایک عورت مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسی عورت خوش رہتی ہے، مگر اسے رہنے کے لیے پاکیزہ چھت ضرور مل جاتی ہے۔ ایک دن میں محنت مزدوری کے ارادے سے گھر سے نکلا تاکہ اس مجبوری کو ختم کر کے اچھی زندگی گزار سکیں، مگر یہاں بھی مجھے دلال کا طعنہ دے کر رسوا کر دیا گیا۔ دکان والے نے مجھے غصے سے کہا کہ تیرے جیسوں کو اس قسم کی محنت مزدوری کی کیا ضرورت؟
اس نے مجھے پنجابی میں گالی دی اور مجھے دلال کہا۔ مجھے اس بات پہ بڑا غصہ آ گیا۔ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری ماں نے میرے ماتھے پہ زخم کے نشان دیکھے اور کہا کہ کیوں کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ جھگڑوں نہیں تو اور کیا کروں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں خود ایک چلتی پھرتی گالی ہوں، کاش کہ تو نے مجھے پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا، اس دوزخ میں پیدا نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ دوزخ میں صرف تو ہے، کیا ہم سب بھی تو اسی دوزخ میں رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ پر میری زندگی تم سب سے زیادہ بری ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں؟ میرا کیا قصور کہ میں آپ کا بیٹا ہوں؟ کاش کہ ہم لوگ عزت سے کہیں مر جاتے، اس ذلت بھری زندگی سے کہیں اچھا ہوتا، کم از کم یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہوتا ہے اگر اسے اسی نام سے پکارا جائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ پولیس والوں کو جب رشوت خور کہا جاتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، طوائف کو طوائف کہتے ہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں، چور کو چور کہنے سے وہ بہت برا مناتا ہے۔ اسی طرح جب مجھے دلال کہا گیا تو میں بھی برا مان گیا، مجھے بھی غصہ آ گیا، لیکن اصل میں دلال ہی تو تھا۔ ایک دن ہمارے کوٹھے پر ایک معصوم لڑکی کو لایا گیا جس کی عمر کم تھی لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے تب پتہ چلا جب وہ کمرے میں زور زور سے فریاد رسی کر رہی تھی، اسے اس کام پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کی چھت ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کمرے سے آوازیں آ رہی تھی جیسے وہاں پہ کوئی لڑکی موجود ہے، رو رہی ہے، مدد کے لیے بلا رہی ہے، یہاں سے واپس جانا چاہتی ہے۔ میں جیسے ہی دروازہ کھولنے لگا میری ماں کہنے لگی کہ اس دروازے کو کھول کے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاگل، بڑی مشکل سے اس لڑکی کو یہاں پر لا کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ لڑکی کو بند کیا، لیکن یہاں پر تو وہ عورتیں کام کرتی ہیں جو اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتی ہیں، ہم نے کبھی کسی پہ جبر نہیں کیا۔ میری ماں نے کہا کہ اب جبر کرنا پڑے گا کیونکہ جو عورتیں یہاں پہ کام کرتی ہیں وہ ساری بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کی خوبصورتی ڈھل چکی ہے، پہلے کی طرح وہ کام کی نہیں رہی، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ تجھے نہیں پتا آج کل کا زمانہ کس طرف جا رہا ہے، لوگوں کو کم عمر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اسی لیے اس کو لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ جس طرح سے یہ چلا رہی ہے اس کو مجبور کرنا سراسر زیادتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ زیادتی ہم اس پر نہیں کر رہے بلکہ اس کے ماں باپ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ لڑکی کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہی۔ ہم نے اس کو موٹی قیمت ادا کی ہے، اب یہ یہیں رہے گی اور کام کرے گی۔ جو پیسے ہم نے اس کے ماں باپ کو دیے ہیں وہ 1-2 مہینے میں پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد ساری زندگی ہمیں پروفٹ دے گی۔ میں اپنی ماں کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ امی، اگر انسان مجبوری میں کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ شیطان بن جائے۔ آپ نے کسی کی بیٹی کو خرید لیا، آپ کی اپنی بھی 4 بیٹیاں ہیں۔ میری ماں نے کہا کیا خبردار، جو میری بیٹیوں کا نام لیا تو تیری بھی تو وہ بہنیں ہیں، تجھے شرم نہیں آتی ان کا نام لیتے ہوئے یا مجھے ان کے مکافات عمل سے ڈراتے ہوئے؟ اللہ نہ کرے کبھی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، اور ویسے بھی اس کے ماں باپ نے خود اسے بیچا ہے، ہم جا کر اس کو اغوا کر کے نہیں لائے ہیں، ہم نے اسے قیمت ادا کی ہے، اب اس قیمت کے بدلے اسے یہ کام تو ہر صورت کرنا ہی پڑے گا، اور تجھ سے تو میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی، اس کمرے میں جانے کی تو کوشش نہ کرنا، نہ ہی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا، مجھے پتا ہے تیرے دل کے اندر دکھی انسانیت کے لیے بڑا درد ہے جو تجھے وہاں اس کمرے تک لے جانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اب تو نے کام یہ کرنا ہے کہ سب کو بتانا ہے کہ ہمارے کوٹھے پہ نیا مال آیا ہے، جوان جہان لڑکی ہے، بالکل کم عمر، کم سن ہے، تاکہ اس کے لیے گاہک آ سکیں اور ان سے منہ مانگے پیسے مانگیں۔ اس کی 1-2 تصویریں میں تجھے دے دوں گی، وہ بھی ان کو دکھا دینا، اچھے اچھے گاہک لے کے آنا، اور جو زیادہ قیمت دے اس کی پہلی فرصت میں ہی یہاں لے کر آنا۔ میں اپنی ماں پر حیران رہ گیا، میں نے کہا کہ یہ میری ماں کیا کر رہی ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو کھانا دینے کے بہانے اندر گیا تو اس نے کہا کہ مجھے زہر کیوں نہیں دے دیتے تاکہ میری جان بچ جائے۔ میں نے کہا کہ کھانا کھا لو نہیں تو مر جاؤ گی۔ اس نے کہا کہ مر جاؤں تو زیادہ اچھا ہے، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میرا گلا دبا دو تاکہ میری زندگی ختم ہو جائے، نہیں تو یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں اس کے لیے گاہک لانے کا میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ امی کو میں نے کہا کہ 1-2 دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے کوئی گاہک نہیں ملا۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لگتا ہے تو اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا ہے، جوان جہان لڑکی کے لیے گاہک کیوں نہیں ملے گا تجھے تو میں نے اس کی اچھی اچھی تصویریں بھی دے دی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ تصویریں کہاں ہیں، شاید میں نے کسی قمیض میں رکھی تھی، کپڑوں کے ساتھ دھل گئی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق ہو تیرا، اب اس کی تصویریں دوبارہ کیسے لیں گے؟ آج کل تو اس کی حالت ہی بڑی عجیب سی ہے،
ایسا دھواں سا منہ نکلا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی دلالی نہیں کرنی، وہ اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ جب باقی عورتوں کے لیے لے کے آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہو گیا تجھے؟ اس لڑکی سے اتنی کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ اب میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن باقی عورتیں اپنی مرضی سے یہ سب کام کرتی ہیں اور وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ ہمیں اس کی بددعا لگ جائے گی، یہ کوٹھا ختم ہو جائے گا۔ میری ماں نے کہا کہ کبھی کوٹھے بھی ختم ہوئے ہیں کیا؟ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور اس لڑکی کی دلالی کرنے کے لیے کسی اور کو کہہ دیا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، میں اس بات پہ خوش تھا کہ چلو یہ گناہ میرے سر تو نہیں آئے گا۔ ویسے میرے سر پہلے ہی بہت سے گناہ تھے، میں اور گناہ نہیں لینا چاہتا تھا، کسی معصوم کی آہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن امی کہتی تھی کہ ہمارے کوٹھے کو نظر لگ گئی تھی، کیونکہ اب ہمارے کوٹھے پہ لوگ بہت کم آتے تھے۔ مجھے میری ماں نے کہا کہ پتہ کر کے سارے گاہک کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے پتہ کیا تو بات بہت بڑی تھی۔ بات یہ تھی کہ ہمارے محلے میں ایک نیا کوٹھا بن گیا تھا۔ ان لوگوں نے بہت اچھی طرح کی سیٹنگ کی تھی، سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سجایا تھا، اے سی والے کمرے بنائے تھے اور وہ لوگ وہاں پر گاہکوں کو مفت میں کباب اور شراب بھی فراہم کرتے تھے، اسی لیے سب لوگ وہاں جا رہے تھے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ عمارت تو بالکل ہی بوسیدہ اور خستہ ہو گئی تھی، کسی نے اس پہ پیسہ نہ لگایا تھا۔ اس کوٹھے سے بدبو آتی تھی، یہاں پر تو کھڑے ہونے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، اسی لیے سب لوگ اس کوٹھے کا رخ نہیں کر رہے تھے۔ میری ماں کا کاروبار ختم ہو رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو ایسا ہونے لگا کہ ان لوگوں نے یہاں پر کام کرنے والی لڑکیوں کو بھی آفر دینا شروع کر دی کہ آپ ہمارے یہاں کام کریں تو ہم آپ کو زیادہ پیسے دیں گے۔ عورتوں کا کیا تھا، میں تو ان کو عورتیں ہی کہہ رہا تھا، پر تھی تو وہ طوائف۔ ان کے دماغ تو ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کو پیسے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جہاں ان کو 4 پیسے زیادہ ملے وہ وہاں کیوں نہ جاتی؟ آخر کو اتنا سب کچھ لٹا کے بدلے میں پیسے بھی کم ملے تو کیا فائدہ؟ یہاں پر کچھ طوائف بھی ہیں، بہت بڑی عمر کی اور موٹی ہو گئی تھی، لیکن ان کو وہ وہاں پر دوسرے کاموں کے لیے رکھ رہے تھے اور اس میں بھی ان کو بہت زیادہ خوش کیا جا رہا تھا۔ ہمارے یہاں سے لڑکیاں وہاں جانے لگیں۔ اب ہمارے پاس بس وہ ایک کم عمر لڑکی ہی رہ گئی اور کچھ بری طوائف تھیں، لیکن وہ اس کام کے لیے مناسب نہیں تھی۔ وہ بس یہاں کے کام کیا کرتی تھی، کھانا وغیرہ بنایا کرتی تھی، کام بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میری ماں نے بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میری ماں بڑی عجیب تھی، ایسے کام کو بھلا کس کی نظر لگے گی؟ کون یہ چاہے گا کہ وہ ایسا کام کریں؟ پر اصل بات تو یہ تھی کہ نئے کوٹھے پر زیادہ مراد دیکھ کر لوگ اب وہاں جانے لگے تھے۔ وہ تو دن بدن ترقی ہی کرتے جا رہے تھے، نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے تھے، نئے فرنیچر، نئی سجاوٹ، اور انہوں نے دلالی کرنے کے لیے جن لوگوں کو رکھا تھا وہ شکل سے بالکل بھی دلال نہیں لگتے تھے، بلکہ بڑے اچھے سوٹ بوٹ میں پھرتے تھے اور بڑے بڑے قد کے لوگ تھے۔ سڑکوں پر نکلتے، مین سڑک جو کہ بہت مصروف ہوتی، جہاں پر امیر ترین لوگ آتے تھے، وہاں پر جا کر ڈیلنگ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی پولیس کے ساتھ بھی تعلقات تھے، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ ہمیں تو پولیس کو بھی پیسے کھلانے پڑتے تھے۔ وہ لوگ بڑی ہی چالاکی سے اس کاروبار کو چلا رہے تھے اور ہمارے یہاں سارے طریقے ہی پرانے تھے، اسی لیے ہمارا بھٹا بیٹھ گیا تھا اور میری ماں کے پاس اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ عمارت تو اپنا کرایہ بھی نہیں نکال رہی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو نے ہی اتنی منحوس باتیں کی جو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی جگہ پہ میں کیا منحوسیت ڈال سکتا ہوں؟ یہاں پر تو پہلے ہی اتنی نحوست ہے، دن بدن حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے۔ میری بہنوں کے خرچے کے پورے نہیں ہو رہے تھے، ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی تھی اور میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جو جتنا اوپر جاتا ہے وہ اتنا نیچے ضرور آتا ہے۔ شاید میری ماں کا زوال شروع ہو گیا تھا اور وہ دن رات مجھے کوستی تھی، کیونکہ میں ہی اس پورے کوٹھے میں ایک ایسا بندہ تھا جو یہ کام مجبوری میں کرتا تھا، کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ میں نے ایک دن امی کو کہا کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں، کسی دوسرے شہر چلتے ہیں، وہاں پر میں محنت مزدوری کروں گا، کوئی ہمیں نہیں جانتا ہوگا، مجھے کام بھی آسانی سے مل جائے گا، ہم کوئی چھوٹا سا گھر لے لیں گے، وہاں پہ عزت سے رہیں گے، بہنوں کی شادیاں کریں گے، ہم چاہیں تو اس زندگی سے نکل سکتے ہیں۔ ہم اس زندگی میں مجبوری میں آئے تھے، تو ایک مجبوری ہی ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ توبہ کرو، ایسی بات بھی نہیں کرنا، میں جہاں جاؤں گی لوگ مجھے پہچان جائیں گے، اور تو کیا سمجھتا ہے تجھے روز مزدوری ملے گی؟ تیری مزدوری سے صرف دال روٹی پوری ہوگی، ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنی۔ جب یہاں پر اچھے حالات تھے تو دال روٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، روز گوشت اور کھابے پکتے تھے،
کیونکہ یہاں پہ لوگ بھی تو آتے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا اور میری ماں بے حد پریشان تھی۔ اور پھر ایک اور بری خبر ہم پر قیامت بن کے ٹوٹی کہ وہ نئی لڑکی جس کو لے کر ہم آئے تھے، جو کم عمر تھی اور سب کچھ اپنی ہمت سے زیادہ بڑھ کر رہی تھی، اس دنیا سے چلے گئی۔ ایک دن کمرہ کھولا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنا سانس روک کر خود پر بہت جبر کیا، جس کے نتیجے میں آکسیجن بہت کم ہو گئی۔ اس نے ایک دو دفعہ پہلے بھی ایسے ہی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب کی بار وہ کامیاب ہو گئی اور موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس کو جب آخری دفعہ دیکھا تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے امی کو کہا کہ دیکھ، یہ بھی تیری بیٹیوں کی عمر کی، تو نے کیسے دوسرے کی بیٹی کی اپنی نہ بیٹا سمجھا، اس پر جبر کیا۔ میری ماں نے کہا کہ ظلم تو اب ہمارے پہ بھی ہونے والا ہے، یہ ہماری آخری امید تھی، اب کون ہے یہاں پر، باہر جا کے لڑکیاں ڈھونڈنی پڑیں گی اور تجھے ہی یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا تھا لیکن میں کسی کو بھی تلاش نہیں کرتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن تو ایک عورت نے مجھ سے بات کی کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی اگر زیادہ مجبوری ہے تو بھیک مانگ لو، لیکن اس کام میں نہ پڑو۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جانتی ہوں تو تم تو خود یہی کام کرتے ہو اور ہمیں سبق پڑھا رہے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ بس سبق پڑھا رہا ہوں تو پڑھ لو، نہیں تو زندگی ایسا سبق سکھائے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ واپس آتا تو یہی کہتا کہ مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں۔ میری ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آخر وہ میری ماں تھی اور ماں تو اولاد کی نظر تک پہچان جاتی ہے۔ میری ماں نے اس کام کے لیے دوسرے انسان کو رکھ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس کو بھی ذرا دھمکایا اور وہ بھی یہ کام چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کو کام کی کمی نہیں تھی۔ میری ماں نے مجھے ہی اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں اپنے معاملات خود حل کروں گی، تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ تو غدار نکلا، تو نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کون سی میری بہت اچھی تربیت کی ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا رہتا ہے میں بھی وہی کروں گا، جو میرا دل کرے گا۔ میں نے ایک بندے سے بات کر لی تھی، دوسرے شہر میں ایک گھر تھا جو بہت ہی سستے میں مل رہا تھا۔ اس کے مکان مالک باہر کے ملک ہوتے تھے اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہاں پر ایک ہی بوڑھی عورت تھی جو خود بھی بہت بیمار رہا کرتی تھی، وہ بھی اس دنیا سے جانے کی تیاریوں میں تھی۔ اس نے بہت کم کرائے میں مجھے وہ مکان دینے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اپنی بہنوں سے بات کی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں جو کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ تم لوگوں سے چھوٹا صحیح، پر میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم لوگ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی، آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ ہم نہیں چاہیں یہ بڑے بڑے گھر اور اچھے کھانے، ہمیں بس عزت کی زندگی چاہیے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں امی کا کیا انجام ہوگا۔ میری بہنیں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں ایسی زندگی جینے کی خواہش ہوتی؟ ان کا دل نور سے منور ہو چکا تھا۔ وہ اس زندگی کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر رہی تھی اور ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ میں نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ میری بہنیں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے اور جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن میں نے امی کو روتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا، میں نے جیسے زندگی گزاری ہے میں ویسے ہی گزارنا چاہتی ہوں، اب کیا ہوگا؟ میری ماں کے ساتھ بھی برا ہوا تھا۔ میری ماں مجبوری میں یہاں پر آئی تھی اور اس وقت جو اس کوٹھے کی مالکن تھی، اس کو میری ماں نے کہا تھا کہ میری بیٹیوں کی طرف نظر نہ کرنا، لیکن میں تمہارے لیے کام کروں گی، اور پھر اس کی جگہ میری ماں نے لے لی۔ میری ماں کی کہانی بھی بڑی عجیب سی تھی، بڑی دکھ بھری تھی کہانی کہ دو رخ ہوتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ وہ دیکھتی ہے جو دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ بھی شاید اپنی جگہ بہت مجبور تھی، دوبارہ سے غریبی میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ جب ان کو گھر سے نکال دیا گیا تو انہوں نے 1 1.5 سال بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ 4 بچیاں تھیں، شوہر اس دنیا میں نہیں تھا، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، ماں باپ زندہ نہیں تھے، ادھر ادھر بھٹکتی رہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہیں، لیکن اس طرح سے اپنی بچیوں کو کھانا کھلا پا رہی تھی جس طرح سے کھلانا چاہتی تھی۔ پھر مجبوری میں اس سب میں آ گئی۔ میری ماں اس وقت مجبور تھی، لیکن ابھی غلطی پہ تھی۔ ابھی چاہتی تو نکل سکتی تھی، اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کہ ہم کوئی چھوٹی سی دکان ہی بنا کے بیٹھ جاتے، پر میری ماں نہیں مان رہی تھی، وہ ضد کیے بیٹھی تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا جب میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے مال چاہیے۔ میں نے کہا کہ کوئی مال نہیں ہے، کوٹھا بند ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی ہے، میں تمہیں ایک رات کے 2 لاکھ روپے دوں گا، بس تو میرا معاملہ سیٹ کر دو۔ میں نے کہا کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو بھیا پیسے کس کو دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں آیا ہوں، بڑا پرانا کھلاڑی ہوں میں، مجھے پتا ہے کہ مال موجود ہے۔ اس نے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیے تو میں نے فوراً پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ لاؤ دے دو پیسوں، کس کو برے لگتے ہیں؟
لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ہے، پہلے ہی سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں دیکھتے ہیں، بس وہ کوٹھے میں چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، میں نے کہا کہ بس جا کے واپس آ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ آ کر مجھ سے اپنے پیسے بھی مانگے گا تو میں اس کے پیسے اس کو واپس دے دوں گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو ایک خبر مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹی کہ 2 لاکھ روپے اس نے جس عورت کے لیے دیے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، جو دوبارہ سے اس طرف آ گئی تھی اور یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ میں شدید غصے کی کیفیت میں آ گیا تھا۔ آج میری غیرت جاگ گئی۔ میں نے کہا کہ امی، اتنا بھی کیا جنون کہ آپ اس حد تک گزر گئیں؟ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ یہاں پر یہی سب کریں اور میں اپنی بہنوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے ان کے لیے گھر دیکھ لیا ہے، گھر کرائے پر لے لیا ہے، محنت مزدوری کر لوں گا لیکن اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آج آپ اس طرف آئے ہیں، کل کو میری بہنوں کو بھی نگلام کر دیں گی۔ میری ماں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں کرو، میں نے سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہی تو کیا ہے، دیکھو 2 لاکھ روپے آ گئے۔ میں نے ان پیسوں کے لات مار دی اور میں نے کہا کہ یہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں نے اپنی بہنوں کو اشارہ کیا، وہ سر جھکا کے میرے ساتھ چل پڑیں۔ وہ بھی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ماں چیختی چلاتی رہ گئی کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، میں اکیلی ہوں، میں تو تم سب کے لیے کر رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں ایسے پیسے نہیں چاہیے۔ ہم وہاں سے آ گئے اور اس چھوٹے سے گھر میں نے اپنی بہنوں کو رکھ لیا۔ وہ گھر میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگی اور میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ 1 مہینے بعد میری ماں بھی واپس آ گئی، کیونکہ مکان مالک نے کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ ہماری ماں تھی، اسے سڑک پر نہ پھینک سکتے تھے۔ ہم نے بھی ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ کبھی بھی اس سب کی بات